اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اصل بات۔ میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے، جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی، لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بات ہم نے کہاں ڈسکس کی ہے تفصیل سے کہ موجودہ تہذیب اپنے اوریجن کے اعتبار سے تو مغربی اور یورپی ہے، لیکن اب اپنی وسعت کے اعتبار سے عالمی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ جی، اسلام کی نشأت ثانیہ کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ اسی پر ہے، اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ پون صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ صلابت کسے کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی صلب، بین صلب و ترائب، تو صلب چونکہ یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی، اسی سے انسان کا قد سیدھا ہے، اس میں ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو کبڑا ہو جائے گا۔ تو جو چیز کسی شے کو سیدھی کھڑی رکھ سکے وہ اس کے لیے صلابت کہلاتی، اس میں صلابت ہے، یعنی اس میں طاقت ہے کھڑے رہنے کی، اسٹریٹ کھڑے رہنے کی صلاحیت۔ اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے، یعنی الفاظ قرآنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا کے مطابق یہ طرز اور روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ یہ آپ آیت پڑھ چکے ہیں نا، کہاں ہے یہ؟ بنی اسرائیل کا 4واں رکوع، ٹھیک؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھا کرو۔ تقفو کیا وہ ہے کلمہ؟ اب آپ لوگ عربی گرامر سے بھی پڑھ چکے منتخب نصاب، تب یہ حال ہے جی۔ قفا، قافا یا، اسی سے لفظ بنتا ہے قافیہ۔ قافیہ شعر کے آخری اس کا قافیہ یہ ہے، تو قفا سے ہے ولا تقفو، مت پیچھے لگو، ولا تقفو مت پیچھے لگو، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ اب علم دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، تو یا تو ہم کوئی چیز قرآن کی ہوگی تو مانیں گے، لیکن دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج۔ ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد۔ فؤاد کے میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ فؤاد کا عام طور پر قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ترجمہ ملے گا دل، مائنڈ۔ میں اس سے ڈفر کرتا ہوں، فؤاد در حقیقت مائنڈ ہے، عقل ہے، یعنی عقل حیوانی۔ ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس برین سے ہے، اس کمپیوٹر سے ہے۔ تو یہ کمپیوٹر جو ہے اس کو فیڈ ہوتا ہے ڈیٹا سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ناک نے سونگھا، ہاتھ نے چھوا، زبان نے چکھا۔ یہ 5 سینس آرگنز ہیں کہ جو انسان کو جو ڈیٹا دے رہے ہیں،
وہ اس کو یہ پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ تو ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، مجھے پھر یاد آ گیا وہ العلم و علمان والی آپ نے شاید نہیں سنی ہے، اب میں پروگرام بناؤں گا انشاءاللہ، بہت تھوڑے دن آپ کے رہ گئے، لیکن مجھے آج بتایا لطف الرحمان صاحب نے کہ آپ لوگوں کی کچھ دلچسپی کم ہو گئی، کچھ ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے شاید بس جو کام ہونا تھا ہو چکا، ایسا ہے احساس؟ ذرا اپنے تمام ساتھیوں کو دوبارہ ریجوینیٹ کریں، انہیں نشت ثانیہ کریں ان کی دوبارہ، اب جو بھی دن رہ گئے تھوڑے سے ان کو آمادہ کریں۔ اور ایک تو میرے جو اب آپ نے سورہ حدید کا جو ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے اس کو منتخب نصاب کے کیسز میں سن لیا تھا، اب اس میں جو میں نے جب پورے ترجمے جو اپنے منتخب نصاب کا ریسنٹلی دوبارہ جب میں نے درس دیا ہے تو اس کے ویڈیوز موجود ہیں، اس کے حوالے سے سورہ حدید از اے مسٹ، وہ آپ سن لیں۔ وہ در حقیقت ہمارے اس پورے منتخب نصاب کا جو حصہ ہے قرآن مجید کے متعلق ساتھ، جو ہمارے اس رجوع القرآن کورس کا ایک میجر جو ہے ایک حصہ ہے، اس کا کلائمیکس وہ ہوگا پھر کہ اس کو آپ اس کو سن لیں پوری توجہ سے، اور پھر اس میں سوالات اپنے پاس لکھتے جائیں۔ تو پھر میں سیشن ایسے رکھوں گا آپ کے ساتھ کہ جن میں ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ ایک سوال میرے پاس اب بھی ہے، شاہد مجید صاحب کا میرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میں نے احتیاط کے ساتھ، لیکن یہ 2 ہفتے تو میرے ایسے گزرے ہیں کہ آج مجھے بڑی مشکل سے ریکلیکٹ کرنا پڑا کہ ہم کہاں تھے، کیا پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ میں تو مسلسل سفر میں رہا ہوں۔ جی آڈیٹوریم میں جو دیے ہیں، جو 45 منٹ کے چنکس کی شکل میں اس کے جو ہے کیسٹس، آڈیوز، ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ پورا منتخب نصاب میں نے ویڈیوز کی شکل میں دے دیا ہے۔ اس میں سے پردے کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ چونکہ جو بعض شریک طالبات ہیں ہمارے اس کورس میں، وہ شاید اس کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے، تو وہ بھی میں نے اسی منتخب نصاب کے ضمن میں جب یہ آیت آئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی یعنی سورہ بنی اسرائیل میں، تو اس کے حوالے سے کہ در حقیقت زنا کے سد باب کے لیے اسلام نے کیا کیا راستے اختیار کیے ہیں، تو اس میں جو پردے کے احکام ہیں ان پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی آپ لوگ ضرور آڈیو لے آئیں، نہیں ویڈیو دیکھیے ان کے، آڈیو میں تو وہ دلچسپی رہتی نہیں، ویڈیو لیجیے آپ ان کی۔ بہرحال ابھی تو اس کو پڑھیے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزاء ترکیبی 2 ہیں، ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے، چونکہ اسی سے سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، سائنس نے ہی اس کو وہ سپورٹ دے رکھی ہے جس پر یہ کھڑی ہے، ورنہ تہذیب کبھی کی ختم ہو چکی ہے ان کی۔ وہ تو یہ ہے کہ یہ بدبخت نئے سے نئی چیزیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، پرانے ہتھیار جو ان کے لیے آبسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ منہ مانگے داموں تھرڈ ورلڈ کو دے دیتے ہیں، اور اگلی چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے اسے یوز کرے تو آپس میں کرے، انہیں تو چیلنج کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اس سے اگلا توڑ وہ ایجاد کر چکے ہیں۔ یہ دوڑ ہے اس وقت کے جس کے اندر اس دنیا چل رہی ہے۔ اب F-16 کس بلا کا نام ہے ان کے نزدیک، وہ اس سے نہ معلوم کتنے آگے جا کے جہاز بنا چکے ہیں، لیکن F-16 کے لیے ناک بھی رگڑوائیں گے اور خوش آمدیں کروائیں گے، اور جو ہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پورے صوبہ سندھ کی 1 سال کی جو کاٹن کراپ ہے وہ دے کر ایک F-16 لے آئیں گے، اس لیے کہ یہاں مقابلہ ہے بھارت سے، اس کے لیے اس طرح سے گویا کہ سارا خون جو ہے پوری اس دنیا کا یہ نچوڑ رہے بیٹھے ہوئے۔ امریکہ میں انڈسٹری ہی صرف ایک رہ گئی ہے، یا آرمامنٹ انڈسٹری ہے اور یا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں سپر کمپیوٹرز کو گارڈ کر رہے ہیں کہ ابھی کسی اور کو ہوا نہ لگے اس کی، بس یہ 2 ہیں جس کی وہ پھر منہ مانگی دام لیتے۔ سپر کمپیوٹر کے بغیر یہ ساری آگے کی پروگرامنگ ہو نہیں سکتی، اس میں باقی ان سے کم چیزیں جو ہے وہ بیچتے جائیں گے، لے جاؤ، منہ مانگے دام لیں گے، اور ان کی کمائی کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کھینچ کر وہ اپنے ہاں جو ہے وہ عیش کریں گے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، تو صلابت جو ہے اس تہذیب کی اصل میں وہ اس کی بنیاد پر ہے، ورنہ تہذیب ختم ہو چکی، ان کا خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ ایک ملک کا صدر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ ان قریب ہمارے قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، صاف کہا اس نے، born out of any wedlock, one parent family، بچے کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے،
ماں ہے بیچاری، اس کے تو جگر کا گوشہ ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے 9 مہینے اپنے جسم میں اس کو جونک کی طریقے سے اپنا خون پلایا، وہ کیسے چھوڑ دے؟ لہذا سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ، سب سے زیادہ قابل رحم حالت اس وقت وہاں عورت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے والوں میں عورتوں کا نمبر زیادہ ہے۔ یہاں ہماری عورتیں ان کے اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کی وجہ سے مبہوت ہے اور اسی تہذیب کو یہاں پر عام کرنے کے لیے بے چین ہے، اور وہاں کی عورت جو ہے تنگ آ چکی ہے۔ مرد شادی کرنے کو تیار نہیں، کیوں کرے شادی؟ شادی کرے گا تو عورت کے ہاتھ میں تو اس کی بانڈ آ گئی کہ اگر وہ طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دے اور فلاں کرے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ بعض ملکوں میں تو یہ ہے کہ آج طلاق دو، آج ہی گھر سے تمہیں نکل جانا پڑے گا، بیوی کے پاس مکان رہے گا، اس کے 1 سال تک جو بھی ہوگا یو گیٹ آؤٹ۔ مرد کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، اب عورتیں کیا کریں بغیر شادی کے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ میرڈ، لیگلی دے آر ناٹ میرڈ، اس لیے کہ میرج لاز وہ ہے کہ کیوں کریں مرد شادی؟ پاگل ہوا، دماغ خراب ہوا۔ یہ تو مسلمان ہیں بیچارے، وہ کیا کریں؟ اب دین کے اپنے اس کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، ان کی باغیں عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ تو شریف عورت ہو تو بات اور ہے، ورنہ وہاں کی عورت جو ہے ناک چنے چبوا دے مرد کو جب چاہے۔ چنانچہ ایک بہت اچھے، بہت نیک آدمی انگلینڈ میں، لندن میں ہمارے بہت قریب آئے اور بہت صلاحیت بھی تھی، ان کی بیوی ناراض تھی، لہذا پھر انہوں نے جو تعلق اپنا منقطع کیا ہے وہ اب شکل بھی نہیں دکھاتے میں جب جاتا ہوں۔ ایدی کے بعد تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ چاہے ڈائیورس مرد دے چاہے عورت دے، پہلا کام یہ ہے کہ گھر سے باہر، شوہر گھر سے باہر، یو گیٹ آؤٹ، وہ گھر عورت کا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو تہذیب تو ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے تہذیب، لیکن صلابت جو ہے کس بنیاد پر قائم ہے؟ سائنس پر، اور سائنس کو تو زندہ کیا ہے قرآن نے۔ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان پر غور کرو، قوانین طبی کو دریافت کرو، دریافت کر کے سائنس مر چکی تھی، یونان کی سائنس دفن ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے یونان سے اور انڈیا سے سائنس جو ہے جتنی بھی کچھ تھی لی ہے، پھر اسے بڑھایا ہے، ڈیولپ کیا ہے، کیمسٹری میں، طبیعیات میں، فزکس میں، ایسٹرونومی میں، ہر فیلڈ کے اندر، میڈیسن میں، سرجری میں، ہر میدان کے اندر جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا، اس لیے کہ یہاں سائنس کا اس ایرا کا آغاز کرنے والے مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ کہ توہمات پہ نہیں بنیاد رکھو کہ یہ زمین جو ہے ایک بیل کے سر پر ہے اور بیل ایک سینگ کے اوپر اس کو کھڑا رکھتا ہے، جب ایک سینگ تھک جاتا ہے تو ذرا بدلتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ اب بھائی یہ کس دلیل سے ہے؟ کوئی اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ اب اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہمیں ان السمع والبصر والفؤاد، اب ہمیں یہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا کہ 2 علم ہو گئے، علم و علمان۔ علم ریویل نالج وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایکوائرڈ نالج وہ سائنس ہے۔ وہ پھر یہ ہے کہ اپنی آبزرویشنز، اپنے سینس ڈیٹا، اس کو پروسیس کرو، دماغ کے ذریعے سے آگے بڑھو۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجے اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا، یہ سب آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی طرف متوجہ کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیف، کیسے بنایا گیا اونٹ، ذرا غور کرو نا۔ اب اس کی اناٹمی پڑھو، اس کی فزیولوجی پڑھو کہ یہ صحرا کے ساتھ کس درجے اس کی مطابقت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اب یہ آپ کی کاسمولوجی ہو گئی، ایسٹرونومی ہو گئی، یہ کس طرح کی یہ بلندیاں کیسے قائم ہیں، وہ کشش ثقل کا باہمی جو ہے کیا نظام ہے۔ اب یہ تمام چیزیں الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ اب یہ بڑا مستقل لفظ آ گئے دونوں۔ استخراج یہ کیا لفظ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے کہیں تو اور استقراء یہ کیا ہے؟
ہے کرا یا اچھا کیا معنی کرا پڑھا کیا مطلب ہوتا ہے جی چلیے استخراج نکالنا اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک. ڈیڈیوس کرنا ڈیڈیوس کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا ڈیڈکٹیو لاجک. یہ قرا جو ہے پڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہ بھی در حقیقت اسی معنی میں کمپوز کرنے کے اسی سے لفظ قریہ کسے کہتے ہیں جی بستی جہاں لوگ جمع ہیں. استقراء کے معنی جمع کرنا. قرا پڑھنا بھی ہے اور قرا جمع کرنا بھی ہے. جمع کرنا یہ ہے کہ آپ بڑے وسیع مشاہدے سے اب آپ کچھ چیز لیجیے اور استخراج یہ کہ ایک اصول کے بال کے کھال نکالتے چلے جائیے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں میکروسکوپک مائکروسکوپک. لیکن اس کا یہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک سے بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈکٹیو لاجک. لاجک کی یہ دو شکلیں ہیں. لاجک کسے کہتے ہیں؟ منطق. استخراجی منطق استقرائی منطق. ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو. انڈکشن کچھ انڈیوس کرنا. تو گویا کہ آسمان کو دیکھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ آیات الہیہ ہیں, ان کا مشاہدہ کرو اور ان سے کچھ نتائج نکالو. یہ انڈکشن ہے. انڈکٹیو لاجک کا دنیا میں دنیا انسانی میں اس کا آغاز قرآن نے کیا ہے. اس سے پہلے انسان صرف ڈیڈکٹیو لاجک سے واقف تھا. ایرسٹوٹولین لاجک از ایبسولوٹلی ڈیڈکٹیو لاجک. منطق نام تھا صرف ڈیڈکشن کا. تو ڈیڈکشن کے اندر کیونکہ مشاہدات پہلے تھے ہی کم, سائنس کی معلومات تھیں ہی کم, جو تھوڑی بہت تھی ہلدی کی گانٹھ جس کو مل گئی اسی کے اندر سے کرنا تھا نا. جو کچھ کرنا تھا اسی میں سے نکالنا, اسی میں سے جو بھی نتیجہ, وہ ساری عقل کی خیال آرائی ہے. لیکن جب اتنا وسیع میدان ہو گیا ہے, اب سائنس نے کھول دیا ہے, تو اب ڈیڈکشن جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے سیکنڈری لیول پر چلی گئی. اصل شے انڈکشن ہے. جتنا براڈ آپ کا مینٹل جو ہے بیک گراؤنڈ ہوگا, جتنا ویژن براڈ ہوگا, جتنی جو ہے آپ کی وسعت نگاہ ہوگی, اتنا ہی آپ صحیح رائے تک پہنچیں گے. نہ یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کنویں کے مینڈک کی طریقے سے جو چند چیزیں معلوم ہے وہ اسی کے حصے بکھرے کر کے جوڑتے, ادھر سے ادھر سے جوڑ رہے ہیں. نوٹ کیجئے, اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی. کون سی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا, وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی, آیت الآیات جسے میں نے نام دیا ہے, اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی جانب متوجہ کیا, اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگ نائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا, اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا. چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی, جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی, اور یہ صورت پیدا ہوئی
کیا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت علامہ کی یہ زرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی منظر ہے اس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا، چونکہ یہ میں بیان کر چکا ہوں آج شروع میں، اس لیے صرف پڑھنے کی بات ہے، میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ گویا مغربی تہذیب بھی جو ابھری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جز کے سہارے ابھری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا۔ گویا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ تو اس حدیث کو اب میں اقوام، صرف مسلمان اقوام نہیں بلکہ اس کو جیسا کہ اس لفظ کا تقاضا ہے کہ عام کیا جائے کہ در حقیقت قرآن مجید کے اس اصول کی طرف جس کی طرف کہ علامہ اقبال نے نشاندہی کی ہے that the inner core of the present western civilization is Quranic۔ اس کے گرد جو انہوں نے اب لبادے جو ہے ڈال دی، اب ان کا تجزیہ ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کس کس طریقے سے لپٹ گئی ہے، باطل نے کس طرح اس کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور اس کے کچھ مظاہر ہیں جو ڈیزلنگ ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن یہ کہ یہ صرف ایک بات کہہ دینے سے تو نہیں بنتی جب تک کہ آپ اس کا تجزیہ نہ کریں، تو ان کا تجزیہ کر کے بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ کل۔